چونکہ میں بہت قریب گیا پریزیڈنٹ آف ایران کے، وہ تو ہم نے دیکھا ٹی وی پہ، آپ نظر آئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹوکول کے حوالے سے بہت ہی ایکسیلنٹ یعنی ارینجمنٹس بائی ایرانین سائڈ. گلوب پورا سننا ہے پاک ایران وزٹ کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. چونکہ ایرانیوں کے لیے مجھے فردوسی کے شاہ نامے کے پر کام کرنے کا موقع ملا کہ وہ رومی کی باتیں کر رہے ہیں اور تبریزی کی باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی. ناظرین، خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور عالمی تناظر میں جب دورہ چل رہا ہے ایرانی صدر کا پاکستان کے اندر، اسلام آباد میں انہوں نے دورہ کیا، پھر لاہور میں کیا، پھر کراچی میں، تو اس ساری صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے پروفیسر ذیشان الحسن صاحب سے. یہ خانہ فرنگ کے ساتھ کافی اٹیچ ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن کے معاملات اور مترجم کے طور پر جو ڈیلیگیشن آتے ہیں وہاں پر بھی خاصے نظر آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، بتائیے گا جو ایرانی صدر کا دورہ پاکستان چل رہا ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ جی بالکل، خطے میں اس وقت جیسے آپ نے کہا بدلتی ہوئی صورتحال، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاک ایران تعلقات میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے. اور یقیناً ابراہیم رئیسی صاحب جیسا ان جیسی ایک قداور شخصیت یقیناً اس بات کی مستحق ہے کہ ان کو اسی طرح کا پروٹوکول، اسی طرح کا ریسیپشن دیا جاتا اور ان کو اسی طرح سے سیریس لیا جاتا. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہ مسجد کا دورہ کیا، مزار اقبال پر حاضری دی انہوں نے، تو آپ ساتھ ساتھ تھے ایرانی صدر کے، آپ نے ٹرانسلیشن بھی کی اردو میں. جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ ایرانی صدر کیا کہہ رہے ہیں. تو سیکیورٹی کی کیا صورتحال آپ کو نظر آئی؟ اس میں پاکستانی ادارے تو تھے، تو ایران کے کتنے اہلکار اور کتنے آفیسر سیکیورٹی کے اوپر تعیناتی، کیسے معاملات تھے؟ جی، یہ دو طرفہ ممالک کے جب ہم روابط کی بات کرتے ہیں، دو طرفہ روابط کی، تو اس کے درمیان سیکیورٹی جو ہے وہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جس کو اتنا انڈر ڈسکشن نہیں لایا جاتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹوکول کے حوالے سے بہت ہی ایکسیلنٹ یعنی ارینجمنٹس بائی ایرانین سائڈ. بلکہ میں اضافہ کرتا چلوں آپ کی بات میں کہ ایرانین میڈیا نے اس کو بہت ہائپ سے کور کیا ہے. اچھا، ایران کے اس ڈیلیگیشن میں صدر کے ساتھ باقی کون کون اعلیٰ شخصیات ایران کی طرف سے پاکستان آئی ہیں؟ علی خان صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھے. ان کے ساتھ ساتھ ایک پورا جو وفد تھا، جو بڑا ہائی پروفائل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تمام وزارتوں کے جو لوگ تھے مختلف قسم کے، اور بزنس مینوں کا ایک پورا ٹروپ پہ ان کے ساتھ انگیج تھا. اچھا، آپ چونکہ قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ فارسی کے بھی ماہر ہیں، اور جو چیزیں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. محبت. اسلام آباد کے اندر ان کی ضیافت کیسی تھی، کیسا اہتمام تھا، کیا آپ نے دیکھا؟ جی، ہوتا ایسے ہے کہ جیسے ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو آپس میں تبادلہ خیال ہو جاتا ہے. یقینی طور پر پاکستانیوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں، جو ایرانینز ہیں، وہ مرچ مسالہ جو ہے وہ تیز نہیں کھا سکتے. یہ برِ صغیر کا ٹرینڈ ہے، یا مطلب ہم سب کانٹیننٹل ٹرینڈ ہے. جبکہ ایران میں جو ہے وہ جو ہم کہیں گے کہ کم مسالے والے کھانے پسند کیے جاتے ہیں. تو یہ بات اچھا، گورنر ہاؤس میں بھی ظہرانے کا اہتمام تھا، لاہوری خوابوں میں، لاہوری کھانوں میں، خاص طور پہ یہاں کڑائی بڑی لاہور کی مشہور ہے، باقی اس طرح کی چیزیں کافی ہیں. سویٹ میں، میٹھے میں کیا پسند کرتے ہیں، کس طرح کی کھانے وہ کھاتے ہیں، لاہور میں کیا کھایا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. آئی گیس کہ چونکہ میں بہت قریب گیا پریزیڈنٹ آف ایران کے، وہ تو ہم نے دیکھا ٹی وی پہ، آپ نظر آئے. تو میں آئی کین گیس اٹ کہ یقیناً ہیومنلی ہی مسٹ بی اے سویٹ لائکر. وہ سویٹ کو پسند کرنے والے انسان لگتے ہیں مجھے، اور بہتر طور پہ ساری جواب. اچھا، حلوے کو؟ ہاں، حلوہ بالکل بالکل. اچھا، اس نازک دور جو چل رہا ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، اس میں ایرانی صدر کا پاکستان آنا، جب انہوں نے ادھر حملہ بھی کیا اور وہ والی ٹینشن، تو اس سے کوئی بدلاؤ آئے گا خطے میں؟ کوئی دیکھ رہے ہیں کچھ؟ میرے خیال سے اگر پرماننٹلی نہ بھی صحیح تو ٹرانزیشنلی وی وڈ اسپیک کہ ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. کم از کم ٹرانزیشنلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ گلوب پورا سننا ہے پاک ایران وزٹ کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. چونکہ ظاہری بات ہے غزہ کی خاص مخصوص صورتحال ہے. یعنی اس کے بعد کوئی بدلاؤ یا اس طرح کی چیز آ سکتی ہے؟ یعنی اس کو آشا صرف کرنے یا وزٹ کے طور پہ بھول جائیں گے یا کچھ ہوگا کیا؟ میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت جو ہے، چونکہ یہ ایک بڑا تاریخی کام ہوگا اور ہم تاریخ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی فی الحال قیادت سے، آپ کو پتہ ہے. اچھا، جو ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوا اسلام آباد میں، لاہور میں، یعنی پورے پاکستان میں، تو آپ چونکہ ایک طویل عرصے سے اٹیچ ہیں ایرانیوں کے ساتھ، اتنا والہانہ استقبال کبھی آپ نے اپنی اس لائف میں دیکھا ہے جو آپ کا یہ تجربہ ہے ایرانیوں کے ساتھ؟ ہاں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ایکچولی اگر میں بالکل صادقانہ، جیسے ہم فارسی میں کہتے ہیں، لیکن بالکل صداقت سے بات کروں تو خاتمی صاحب کے لیے جو ارینجمنٹس کیے گئے تھے نا سن 2002 میں شالامار باغ میں، دیٹ واز مارولس.
اس حد تک کا تو چلیں نہ صحیح، لیکن آج کل مجھے لگتا ہے کہ حالات بالکل بدل چکے ہیں، انہیں زیادہ سنا جائے گا ابھی، یہ جو ان کی ویڈیو جو ہے وہ مزار اقبال سے گئی ہے یا آگے بھی، اور دیگر ویڈیوز کو بڑا اچھا دیکھا جا رہا ہے، تو اب یہ ویورشپ کا دور ہے، شاید بند کمروں میں انہیں زیادہ سنا جائے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بدلا ہوا دور ہے۔ اچھا، مزار اقبال پر خاص طور پہ آپ نے ٹرانسلیشن کی ایرانی صدر کی، بڑا اعزاز کی بات ہے، بسم اللہ۔ تو خاصا معاوضہ آپ کو ملا ہوگا، یہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے یا یہ بھی ایک راز ہی آپ نے رکھنا ہے؟ نہیں، کوئی راز نہیں ہے، ایرانیوں کے ساتھ میری محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور والڈ سٹی آف لاہور کے ساتھ، جسے آپ اندرون لاہور کہتے ہیں، اس سے محبت بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں، یعنی میں یہ ایج لیتا ہوں یہاں پرسنل یعنی پروفائل۔ اس کا معاوضہ آپ کہیں محبت ہی تو نہیں کہہ رہے جی کہ محبت ہی ہے؟ یقیناً دیکھیں نا کہ میں والڈ سٹی کے لیے مغل حکمرانوں کی علم دوستی لکھی، اور ایرانیوں کے لیے مجھے فردوسی کے شاہ نامے کے پر کام کرنے کا موقع ملا، تو اس سے بڑی اعزاز کی بات اچھا، کیا ایک طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ، ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں، فارسی کے بڑے آپ ماہر سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر لاہور میں، بسم اللہ۔ تو کبھی سوچا تھا کہ ایرانی صدر کے ساتھ اس طرح قریب سے آپ گفتگو کریں گے، پھر ان کی ٹرانسلیشن کریں گے، کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ پوری دنیا سنے گی؟ کبھی سوچا تھا ایسے؟ Indeed, Allah is great and I am highly indebted. اچھا، کیا اہلیت ہوتی ہے کہ کسی بھی جب ڈیلیگیشن کوئی آتا ہے اس لیول پر کہ اس کے مترجم کے طور پر چانس کسی کو ملتا ہے، کیا اہلیت ہوتی ہے، کیا سفارش ہوتی ہے کہ میرٹ کے اوپر ہے، کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے آپ کیسے یہاں تک؟ جی بالکل، بہت صحیح کہا آپ نے، اور یہ بڑا اچھا سوال بھی ہے۔ انسٹیٹیوشنل میموری ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، اور یہ انگلش ٹرمنالوجی میں مجھے لگتا ہے کہ ایرانی کونسلیٹ کی انسٹیٹیوشنل میموری میں آئی وڈ ریمین دیئر، چونکہ میں 2007 سے آئی وڈ ٹیک پرائڈ کہ میں نے ان کے ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز کو میں نے ہی ڈیل کیا، جس میں خراسان رضوی کے گورنر اور مطلب یعنی قریب 2 دہائیاں آپ کو ہو گئی، آپ کی اتنی عمر لگتی نہیں ہے۔ ہاں سر، اللہ کا شکر ہے، شاید یہ بریک ملنا باقی تھا، اس کے بعد اچھا، پاک ایران تعلقات کے اوپر کوئی فارسی کا ایسا شعر، حالانکہ مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹرانسلیشن بھی آپ سے کروائیں، کوئی فارسی کا ایسا شعر سنائیں جو ان دونوں تعلقات کے اوپر۔ ہاں، تعلقات میں علامہ اقبال کا شعر ہے جو ایرانی بڑا یوز بھی کرتے ہیں، اور میں یہاں پر کوٹ بھی کروں گا کہ چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان اچمچان منوچان شما، گرد من حلقه زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما۔ تو یہ شما کے علاوہ مجھے تو سمجھ کوئی نہیں ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی اس کر دیں۔ میں علامہ اقبال اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے جوانان عجم، میں چراغ لالا کی طرح تمہارے لیے جل رہا ہوں، میرا دل جل رہا ہے، اور بڑی دقیق بات ہے، بڑی ہی دقیق بات۔ اور آج میں نے بلکہ ان کے سامنے پرائڈ لیا، یہ شعر نے امر ہونا تھا شاید، کہ علامہ کا شعر کہ مراؤ بنگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی، مجھے دیکھو کہ تمہیں ہندوستان میں، پاک و ہند میں ایسا کوئی نہیں ملے گا، برہمن زادئی رمزاشنائی روم و تبریز است، کہ ایک برہمن زادہ، ایک ہندوؤں کی اولاد میں سے، یعنی علامہ کوئی تقریباً 4th-5ویں پشت میں ہندو براہمن کشمیری بن جاتے ہیں، تو اس سے پرائڈ لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رمزاشنائی روم و تبریز است، کہ وہ رومی کی باتیں کر رہے ہیں اور تبریزی کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی میرا بایولوجیکلی کوئی سینس نہیں بنتا، لیکن میں الحمدللہ آپ کا آشنا ہوں۔ اچھا، مجھے تو فارسی کا ایک ہی شعر آتا ہے، شیخ سعدی کا، یقیناً وہ ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ حالانکہ اس شعر کا اس انٹرویو سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے آتا ہے تو چلے ناظرین کو میں نے بھی بتا دیا کہ فارسی تھوڑی زیادہ مجھے بھی آتی لیکن ہے۔ میرے خیال سے میرے پر جمتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ عمر پتہ نہیں چلتی، تو میں بہرحال پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے تھوڑا ٹائم نکالا۔ ناظرین، پروفیسر ذیشان الحسن کی گفتگو آپ نے سنی، ایرانی صدر کا جو دورہ ہے پاکستان ہے، دورہ لاہور میں وہ تشریف لائے اور پورے 3 شہروں کا انہوں نے دورہ کیا، اس کے اوپر انہوں نے اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔